نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 282، یہ قرآن کی طویل ترین آیت ہے اور اس کو آیت دین بھی کہتے ہیں۔ دین مطلب قرض کے بارے میں جو احکامات دے رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یعنی اگر تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو کہ کوئی ایک فریق دوسرے کو قرض دے رہا ہے، یعنی ادھار دے رہا ہے، ڈیٹ جس کو بولتے ہیں آپ، تو اسے لکھ لیا کرو، یعنی باقاعدہ اس کا ریکارڈ رکھ لیا کرو۔ اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، یعنی انصاف کے ساتھ، جو دونوں طرف کے معاملات ہیں ان کو واضح کرے، اور جن شرائط پر جو بھی قرض لینا دینا طے ہوا ہے وہ سب اس طرح سے لکھ لینا چاہیے۔ کاتب کو چاہیے، یعنی لکھنے والے کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو سکھایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے۔ جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے، یعنی جو اس کا سرپرست ہے نا، یعنی اگر وہ چھوٹا ہے اگر ابھی اس میں سمجھ نہیں ہے یا کمزور ہے یا لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کا پھر سرپرست جو ہے، جو اس کا گارجین ہے، وہ لکھوائے گا، لیکن عدل کے ساتھ ہی۔ اور اس معاملے پر اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ ٹھیک ہے، تو اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، یعنی جب وہ گواہی کے لیے بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔ اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ کاہلی کا مطلب ہوتا ہے کہ سستی نہ کرو، کہ کوئی بات نہیں، چھوٹا سا تو معاملہ ہے، تھوڑے دن میں ختم ہو جانا ہے۔ یا اسی طرح ہم بڑے معاملے کے بارے میں یہ سوچنا کہ اب کون اتنی ڈیٹیل لکھتا رہے، ٹھیک ہے یاد رہے گا، تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ بعد میں انسان کو یہ شک ہو کہ اتنی رقم تھی، اتنی تھی، ہوتا ہے نا، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور نسیان بھی ہمیں لگا ہوا ہے، بھول جاتے ہیں ہم۔ پھر ساتھ فرمایا کہ ہاں یہ اور بات ہے کہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو، جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ کس تجارت پر؟ نقد، یعنی کہ اس ہاتھ میں نے آپ کو کوئی چیز دی، اس ہاتھ آپ سے کچھ لے لیا یا وہیں پہ ہی پیمنٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے، نہ گواہ کو۔ جو لکھ رہا ہے اس کو بھی تنگ نہ کیا جائے، جیسا آپ نے لکھوانا ہے انصاف کے ساتھ وہ لکھوائیں، اور نہ ہی جو گواہ جس کو بلایا جائے اس کو بھی تنگ نہ کیا جائے۔ اور تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے، یعنی اگر اس کے خلاف کرو گے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس پہ دیکھیں، ترجمہ دیکھیں۔ تو جب سودی نظام کی سختی سے ممانعت اور صدقات و خیرات کی تاکید بیان کی گئی تو پھر ایسے معاشرے میں قرضوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سود تو ویسے ہی حرام ہے اور ہر شخص صدقہ و خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اسی طرح ہر شخص صدقہ لینا بھی پسند نہیں کرتا، تو پھر اپنی ضروریات اور حاجات پوری کرنے کے لیے قرض ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں قرض دینے کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تاہم قرض جس طرح ایک ناگزیر ضرورت ہے اور جھگڑوں کا باعث بھی ہے، اس لیے اس آیت میں جسے آیت الدین کہا جاتا ہے اور جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرض کے سلسلے میں ضروری ہدایات دی ہیں تاکہ یہ ناگزیر ضرورت لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ معاملہ جو انسان کرے
تو اس پہ جھگڑا وغیرہ نہ ہو. اس کے لیے ایک حکم یہ دیا گیا ہے کہ مدت کا تعین کر لو. مدت ہوتی ہے ٹائم پیریڈ سیٹ کر لو. دوسرا یہ کہ اسے لکھ لو یعنی ریکارڈ لے لو. تیسرا یہ کہ اس پر 2 مسلمان مرد یا ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو. ٹھیک ہے. نہیں نہیں 2 مرد گواہ ہوں گے. اگر ایک مرد ملے اور ایک مرد نہیں مل رہا بطور گواہ تو پھر ایک مرد کی جگہ پر 2 عورتوں کو گواہ بنا لو. 3 ہو گئے نا, پھر 3 لوگ ہو گئے. نہیں نہیں 4 عورتیں نہیں, کیونکہ مرد کی بیچ میں گواہی جو ہے نا وہ ہے. اور ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس میں کوئی ان کے ساتھ وہ نہیں ہو رہا کہ جس کی وجہ سے عورتوں کو قرآن کے ایسے احکامات نکال کے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ انصاف نہیں اور ایسی باتیں. اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورت کو مختلف جنس بنایا ہے. ٹھیک ہے. مرد کا جو فیلڈ ہے وہ باہر کی دنیا ہے اور اس طرح کے کام ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ نگرانی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے. اور عورتوں کی جو فیلڈ ہے وہ ذرا جذباتی ہوتی ہیں اور ان کی ویسے بھی فیلڈ ہی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ ماشاء اللہ اس ایکسیپشنل صورتیں ہر جگہ پر ہوتی ہیں. یعنی بعض جگہوں پہ کچھ عورتیں بڑا اچھا میتھس کا کام کر رہی ہوتی ہیں یا نگرانی کا کام فریضے سر انجام دے رہی ہوتی ہیں, اور کچھ جگہوں پر مرد جو ہیں وہ بڑے ایموشنل ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن جو ایک عام اللہ تعالیٰ نے مخلوق یعنی کہ ہماری جنس بنائی ہے نا, اس میں کیا ہے کہ ان باتوں کو مرد سمجھتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں. عورتیں سم ٹائمز انٹرسٹ بھی نہیں لے رہی ہوتی ہیں, اور پھر یہ کہ وہ کیونکہ وہ ان کا اتنا اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا تو وہ بھول بھی جاتی ہیں. تو پھر کیا ہے کہ ایک دوسری کو یاد کرا دے گی, تو اس لیے 2 عورتوں کا کہا گیا. تو باقی گواہ کی جون سی ہے ان کی دینداری اور عدالت پر آپ مطمئن ہو. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے, باقی آپ کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے. تو بس آخری بات جو ہے نا وہ یہی کہ جن باتوں کی تاکید گئی گئی ہے ان پر عمل کرو, اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے اجتناب کرو. لیکن معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً اس حکم پر عمل نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. نقد یہاں پر نقد کاروبار کی بات نہیں ہو رہی. نقد کا مطلب ہے کہ آج آپ ایک گروسری اسٹور گئے ہیں, وہاں پر آپ نے کچھ گروسری لی, اس کے بعد آپ بلنگ پر آئے, آپ نے گروسری اٹھائی, بل پے کیا اور گھر آ گئے. تو اس کی بھی ویسے اب سلپس نکلتی ہیں, لیکن وہ اتنی وہ نہیں ہے کہ ریکارڈ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے. لیکن جو آپ قرض پہ معاملہ کر لیتے ہو نا کہ کل پیمنٹ کر دیں گے, پرسوں کر دیں گے, یا ویسے آپ کسی سے قرض لے لیتے ہو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے, تو وہاں پر یہ سارے احکامات کو ماننا بہت ضروری ہے, چاہے 2 بھائی ہی کیوں نہ آپس میں کوئی کاروبار کر رہے ہوں یا قرض کا معاملہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے نا. کیونکہ یوزلی انہی رشتوں میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے اچھا بھائی ہے نا میرا یا میری بہن ہی ہے نا, میں نے بہن کو ہی قرض دیا ہے نا, تو لکھنے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دونوں بہنیں ہی شادی شدہ ہوتی ہیں, ان کے اپنے اپنے گھر کے اور کام ہوتے ہیں, تو وہ اپنے اپنے ایک سیٹ اپ میں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی بھول جائے یا کچھ اور چیز ہو جائے تو بعد میں خاندانوں میں بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں انہی وجوہات کی بنا پر. تو اللہ تعالیٰ نے آپس کے تعلقات کو صاف رکھنے کے لیے, کشیدگی سے بچانے کے لیے حکم ہمارے ہی فائدے کے لیے اتارے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان کو پورا کریں. پھر اس کے بعد فرمایا, اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو. ہاں آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے, اور گواہی کو نہ چھپاؤ, اور جو اسے چھپا لے وہ گناہ گار دل والا ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. اور یہاں پر دراصل یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہاں پر اگر تمہیں کاغذ پینسل وغیرہ نہیں مل رہی یا لکھنے کے لیے کچھ چیزیں نہیں ہیں, کیونکہ سفر پہ تو کوئی بھی صورتحال پیش آ سکتی ہے, تو اس کی متبادل صورت بتائی جا رہی ہے کہ یعنی الٹرنیٹیو وے کیا ہوگا کہ قرض لینے والا کوئی چیز قرض دینے والے کے پاس گروی رکھ دے. تو اس سے گروی کی مشروعیت اور اس کا جواز ثابت ہوتا ہے. یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک عورت ہے, وہ کسی سفر پہ نکلی ہے, اور اب لیکن کیا ہوا کہ اس کے پاس کچھ بھی مال نہیں رہ گیا, چوری ہو گیا یا گر گیا, تو اب اس کو مال کی ضرورت ہے. تو اس کے پاس کیا ہے اس وقت, اس نے کوئی سونا وغیرہ ہی پہنا ہوا ہے,
یا اس کے پاس کوئی بہت برانڈ کی گھڑی ہے لیکن اب وہ اس کو بیچنا بھی نہیں چاہ رہی، تو وہ کیا کرتی ہے، کسی سے قرض لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہ رہن کے طور پر رکھ لو۔ رہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امانت کے طور پر یہ رکھ لو کہ میں جب تمہیں قرض واپس کروں گی تو یہ تم میری چیز مجھے واپس کر دینا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یعنی اگر قرض دینے والے کی تسلی ایک ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ مجھے اپنی ایک قیمتی چیز دے رہی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے یہ میرے ساتھ دھوکہ کرے گی یا مجھے یہ واپس نہیں کر سکے گی تو میں اس چیز کو بیچ کر اپنے کام میں لے آؤں گی، اپنا وہ یعنی قرض واپس حاصل کر لوں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو بغیر گروی رکھے بھی ادھار کا معاملہ کر سکتے ہو، تو لیکن یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اسے صحیح طریقے سے ادا کرو۔ اور پھر جو گواہ ٹھہرائے جاتے ہیں نا ان کو لیے فرمایا کہ گواہی کا چھپانا کبیرہ گناہ ہے، اس پر سخت وعید ہے، کیونکہ آ کے دیکھیں کہ جب کوئی شخص گواہی چھپاتا ہے نا تو ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ یعنی کا وبال جو ہے وہ کسی مظلوم کے سر پر جا پڑے، یعنی کہ حالانکہ وہ مجرم بھی نہ ہو اور اس پر کوئی چیز جا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو گواہی دینے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ جو دیکھو کہ دل کا جو کہا جا رہا نا فَإِنَّهُ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، تو دل کا معاملہ کیا ہے ہمارے اندر، اور پھر اینڈ پہ فرما دیا کہ واللہ بما تعملون علیم، جو بھی کچھ تم کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے، کس کو، تمہارے دلوں کے بھید کو بھی۔ اور دل کے لیے یہاں پر انہوں نے وہی حدیث دی ہے کہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، صحیح بخاری کی حدیث کتاب الایمان میں آئی ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار رہو، اور بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اپنے دل کی کیفیت کو چیک کرتے رہا کرو۔ آپ یہ دیکھو کہ سورہ البقرہ میں بے شمار احکامات اتارے گئے ہیں، اور اب یہاں پر تقویٰ پر ان کا اختتام ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے جسے چاہے سزا دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار نہیں ہے، وہ تو انسانی طاقت سے باہر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس آیت پر ان پر بھی محاسبے کا یعنی حساب لینے کا اعلان کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جذبہ سمع و اطاعت کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ فرما دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، یعنی جو البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہوگا، صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم اور ارادے میں ڈھل جائیں یا عمل کا قالب اختیار کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ مثال کے طور پر وسوسے تو کتنے ہی ہمارے دل میں آتے ہیں، عجیب عجیب، بعض اوقات عقائد کے بارے میں، بعض اوقات اعمال میں، ٹھیک ہے، اور وہ یعنی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں کہ ہمیں سم ٹائمز ہوتا ہے کہ ہم یعنی ہمیں دل پر گراں بھی گزرتے ہیں لیکن ہم بعض اوقات ان کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دل میں آئے ہوئے خیالات کو ہم کیسے ختم کریں، آتے ہی ہیں۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان کو مضبوط ارادے میں نہ ڈالیں، یعنی مثلاً اگر شیطان آپ کو اللہ کے بارے میں کوئی خیال ڈالتا ہے اور وہ غلط ہے اور وہ کجربی والا خیال ہے، یعنی اللہ کی نعوذ باللہ ذات کے بارے میں ہی، تو پھر کیا ہے کہ آپ ان کو سر سے جھٹک دیں گے، نہ تو وہ زبان پہ لائیں گے، اور نہ ہی اگر کوئی گناہ کا خیال ایسے ہی آ گیا ہے تو اس پر عمل بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پر پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی خیال آیا ہے، پھر آپ نے اس کی پلاٹنگ کرنا شروع کر دی ہے، ایک پوری ایک پلان بنا لی ہے، تو پھر ان پر پکڑ ہے، پھر چاہے آپ عمل نہ بھی کر سکے لیکن چونکہ ارادہ تھا، نیت تھی، تو پھر وہ پھر اس کا پھر محاسبہ بھی ہوگا۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اترے،
اور مومن بھی ایمان لائے یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. تو اس آیت میں پھر ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر یہ اس سے اگلی آیت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا جو ان کی طاقت سے باہر ہو. یعنی ہمیں ان اعمال کے کرنے کا نہیں کہا گیا جو ہم کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ان دونوں آیات کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، اس والی آیت کی اور اس کے بعد والی آیت کی. ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں. صحیح بخاری. اور دوسری حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات بھی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور کئی روایات میں وارد ہے کہ اس سورہ کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئیں جو عرش الہی کے نیچے ہے. ٹھیک ہے. دنیا کے خزانوں کے پیچھے ہم کتنے دیوانے ہو جاتے ہیں نا، اور ان کو دیکھتے اور چیک بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جب یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ توجہ نہیں دے رہے. یہ آپ کو اس سورہ کی آخری آیات آپ کو ایک خزانے سے عطا کی گئی ہیں جو عرش الہی کے نیچے خزانہ ہے جو. ٹھیک ہے. تو کیا آپ یہ آیات رات کو تلاوت کر کے سوتے ہو؟ الحمدللہ. اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سورہ الفاتحہ کے اینڈ پہ جیسے آمین کہتے ہیں نا، اسی طرح اس کے بھی آخر پر. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہودی ہے نا جنہوں نے کہا تھا سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، لیکن صحابہ نے کیا کہا؟ ہم نے سنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا. تو ہمارا بھی صحابہ کی پیروی میں یہی عمل ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے حکم کو سنیں تو ہم کہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہم کر گزرے اطاعت. ٹھیک ہے. اور بحیثیت انسان پھر ہم غلطیاں وغیرہ بھی کرتے ہیں تو کیا ہے کہ پھر انسان اللہ کی طرف جھک جائے کہ غفرانک ربنا غفرانک. اب اس میں یہ نہیں آ رہا کہ ہم کہہ رہے ہوں کہ اللہ ہمیں بخش دے، بلکہ ایسے جیسے پیاسا پانی پانی کرتا ہے نا، اور یہ نہیں کہتا مجھے پانی دے دو، اس کے منہ سے صرف پانی پانی نکل رہا ہوتا ہے. تو اس کیفیت کو محسوس کرو کہ اے ہمارے رب ہمیں بخشش چاہیے، تیری بخشش، یعنی تو ہمیں بخش دے. یہ وہ سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو مل جائے تو اس کی آخرت سنور جائے اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے ہے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے. یعنی جو آپ نیکی کرو گے وہ آپ ہی کو جزا دے گی، اور جو انسان گناہ کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا. اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کا بہت احسان ہے کہ سورہ البقرہ مکمل ہو گئی. اب انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن ہی کریں گے اور سورہ آل عمران پھر میں بھی رمضان کے بعد شروع کریں، جیسے آپ کو وقت ملے. السلام علیکم.